کیا. ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یعنی یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے. جس صفت کو ہم نے چھوڑ کے ایک قبیح بات کو اپنا لیا ہے. قیامت کے دن کے متعلق اللہ سورۃ مائدہ میں فرماتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم. یہ دن ایسا ہے سچے بندوں کو ان کا سچ کام آئے گا. جو انسان دنیا میں سچ بولتا ہے وہ سچ اس کے قیامت کے دن کام آئے گا. اور اللہ رب العزت مشورہ بھی دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھی بنو. اور جو سچوں کا ساتھی نہیں بنتا اس کا مطلب ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق. میں تمہیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہوں. فإن الصدق يهدي إلى البر. یہ سچ جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے نیکی کی طرف, یعنی رہنمائی کرتا ہے, لے جاتا ہے نیکی کی طرف. والبر يهدي إلى الجنة. اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. وما يزال الرجل يصدق. اور ہمیشہ رہتا ہے انسان سچ بولتا. وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ. اور وہ اسی پہ قائم رہتا ہے, سچ کا قصد کرتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ سچا انسان لکھ دیا جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. لوگو جھوٹ سے بچ جاؤ, اس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. یہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. اور جو گناہ ہیں انسان کو حق کی طرف لے جاتے ہیں. وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يُكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكِذْبَ. اور یہ بات یاد رکھو ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بکتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی پکا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے یہ زبان اللہ نے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی. یہ زبان اللہ رب العزت نے غیبت کرنے کے لیے نہیں دی یا کسی کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں دی. یہ سچ بولنے کے لیے. اللہ کے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسالک ایمانا کاملا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا. اے اللہ میں ایسی زبان کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. ولسانا ذاکرا. ایک حدیث میں ولسانا صادقا. اے اللہ میں ایسے دل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس میں ایمان کی دولت, ایمان میرا کامل ہو. وقلبا خاشعا. ایسے دل کی جو تجھ سے ڈرنے والا ہو. ولسانا ذاکرا. ایسی زبان جو تیرا ذکر کرنے والی ہو. ولسانا صادقا. ایسی زبان جو سچی ہو. اور یہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سچے انسانوں کا, زبان کی حفاظت کرنے والے انسان کا بہت بلند مقام رکھا. اللہ رب العزت سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. وہ ان لوگوں کا ساتھی ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کن پہ انعام کیا؟ اللہ فرماتا ہے من النبیین. ان میں پہلے نبی والصدیقین دوسرے سچے ہیں. والشہداء اور تیسرے شہداء. والصالحین پھر نیک. یعنی نبیوں کے بعد شہیدوں سے پہلے سچوں کا نام آیا. یعنی جو انسان اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے اس زبان کا حق یہ ہے کہ اس سے سچ بولا جائے. جو اسے سچ کے لیے استعمال کرتا ہے اللہ شہداء سے بھی بلند سے مرتبہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمارا نصیبہ بھی ایسا کر دے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون. جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائیں وہی تو صدیق یعنی سچے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ
اس زبان کی حفاظت میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ہماری زبان سے وہ بات نکالے، وہ بات کہلوائے جو سچی ہو، جو اس کی رضامندی کے لیے ہو، جس سے وہ راضی ہوتا ہو۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تیری ذات اور تیری استعانت اور مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تو اس زبان کو جھوٹ سے بچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آپ جو دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں چیزیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان کہتی ہے، دل سوچ کے اس پہ عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زبان کو روک لے، اپنی آنکھوں کو روک لے تو زبان تک بات نہیں آتی، تو زبان تک آ جائے تو زبان کو روک لے پھر دل تک نہیں آتی، تو اگر دل تک آ جائے تو دل کو روک لے تو اعضاء عمل نہیں کرتے۔ اگر دل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، زبان نے بھی چھوڑ دیا، سب نے کس کو نصیحت نہ کی تو انسان بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس بربادی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہم سب کو بربادیوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔